آج ماہ سفر کی 3 تاریخ اور پہلے منگل کا دن ہے جس کا ہر کسی کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ آج جو شخص اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا نا، اس کا نصیب بدل جائے گا۔ یہ 3 سفر کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر لے، جو شخص ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے، سفر کی نحوست سے بچنا چاہتا ہے، سفر کے مہینے میں ہر قدم پر کامیابیاں کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ آج ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے منگل کے دن اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار اس چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ میں نے خود ماہ سفر کی 3 تاریخ کا بڑی شدت سے انتظار کیا، کیونکہ اس مہینے میں یہ وظیفہ آج تک میں نے جس کو بتایا نا، اللہ نے ہر مقصد میں اس بندے کو کامیاب کیا۔ جس شخص نے بھی پڑھا، جس مقصد کے لیے بھی پڑھا، اللہ نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ تو دوستو، جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیابی نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ آج ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے منگل کے دن صرف 11 بار یہ عمل کر کے دیکھ لے۔ صرف 11 بار وظیفہ پڑھنے سے اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اور ماہ سفر کی جو 3 تاریخ ہے وہ پہلا منگل، اور یہ وہی دن ہے کہ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھتائیں کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے منگل کے دن کو کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھیں گے نا، اور اپنی من مانی سے اس وظیفے کو پڑھیں گے، تو پھر آپ کو بھائی اس وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جن لوگوں کے وظائف پورے نہیں ہوتے، ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں، وہ اپنے ہی من مانی کرتے ہیں، اپنے ہی من مانی سے پڑھتے ہیں۔ اس لیے دوستو، آپ ویڈیو کو بھگا بھگا کے نہ دیکھا کریں۔ آپ ویڈیو کو بھگا بھگا کے دیکھیں گے تو یقین کریں آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بے شک آپ بہت ہوشیار ہیں، آپ ترتیب کو اور وظیفے کو سمجھ لیں گے، لیکن جو طریقہ کار ہے نا، اس کو کیسے سمجھیں گے کہ پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس والی صورت کو اتنی بار پڑھنا ہے، اس نام کو اتنی بار پڑھنا ہے، یہ تعداد کا آپ کو پتہ چل گیا، لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ تو لہٰذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ ہم ہر پہلو کو بیان کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں اگر سورہ کوثر پڑھ رہا ہوں تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، یہ سورت کیسے نازل ہوئی، اس سورت کو پڑھنے سے نبی پاک کو کیا فائدہ حاصل ہوا ہے، اور نبی پاک نے اپنی امت کو اس سورت کے فائدے کیا بتائیں۔ تو اللہ والو، آج آپ کو ہر ایک بات تفصیل سے بتاؤں گا، اور یہ 100% گارنٹی کے ساتھ اثر دکھانے والا عمل ہے۔ لیکن دوستو، کبھی کبھار کمی ہماری ذات کے اندر ہی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر تو غلطی نہیں ہوتی، قرآن میں تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ہمارے پڑھنے میں بعض اوقات غلطیاں لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وظائف ہم پہ اثر نہیں کرتے۔ اس لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ہر ایک بات بتائیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ آج ماہ سفر کی 3 تاریخ ہے اور پہلا منگل ہے۔ اب آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے نا صرف چند منٹ نکال کے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آج آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد سے جلد باقی اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوسری بات، کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو آج لازمی کریں، اور میری کوشش بھی یہ ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے۔ دوستو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے نا کہ جس مقصد کو لے کے بیٹھو گے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، پورا ہو کے رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری حاجات ناممکن ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میری تو خواہشات ناممکن ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کے تنگ آ چکا ہوں، وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے تو دیکھے۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ آج میرے کہنے پہ صرف ایک مرتبہ اس خاص عمل کو ماہ سفر کی 3 تاریخ پہلے منگل کے دن صرف ایک بار
یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لے، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو وقت ملے آپ اس عمل کو تھوڑا سا وقت دے دیں اور اس وظیفے کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اثر بہت زیادہ دکھائے گا، فرق لازمی پڑے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ تو اللہ والو آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو آپ نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ پہلے آج ماہ سفر کی 3 تاریخ منگل کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو کشادہ روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفائے کلی عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پہ اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما دے۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ فرما دے۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک و جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما دے۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پہ رہنے والے، وہاں پہ بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما۔ میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پہ کرم کر دے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب اللہ والو ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی نا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والو لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے نا، اللہ رب العالمین آپ پہ زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پہ زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض کا چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں، اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھولیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھوں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پہ رکھیے گا۔ جس مسلے پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جہاں پہ سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات، کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھ سکتے،
پاؤں پھول جاتے ہیں یا سوج جاتے ہیں تو پھر آپ لوگ چونکڑی مار کے نا آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں، لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے سر جھکا کے بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے نا باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نا آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں نا، جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں، اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کیا کریں، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کیا کریں، اور اللہ والوں دل سے توبہ کیا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو بہت پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ میرے بھائی ایسا نہیں، استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنا ہے نا، توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے نا تو توجہ ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو رسپانس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھے تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات بولو، جو رب کی جو روحانیت ہے، جو رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیا وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے، ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کے آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن پاک آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا، تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب جو استغفار ہے نا، وہ کم سے کم 70 بار کرنا ہے، 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، تو کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے کے اندر گھرے ہیں نا، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے نا اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، یا پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں سرسجود ہو کے اس وظیفے کو، اس عمل کو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، آپ نے اس نام کی بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی۔ یہ نام رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ بعض اوقات انسان پہ جادو، اسیب یا سایہ ہو جاتا ہے، نظر بد ہو جاتی ہے، حسد، جادو، جنات۔ آج کا دشمن پتہ ہے آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو نظر بد سے، حسد سے، جادو سے، جنات سے وار کر کے آپ کو ذل و رسوا کر دیتے ہیں، آپ کے آگے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ آپ کے جو بالکل سنورے ہوئے کام ہیں ان کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ اگر اپنے بگڑے کاموں کو سنوارنا چاہتے ہیں نا، اپنے تمام بندشوں کو کاٹنا چاہتے ہیں، کاروبار میں آپ لوگ آسانی چاہتے ہیں، تو آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو پڑھنے سے نا آپ کی ہر پریشانی، ہر بندش، رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ پہ نظر بد ہے، آپ کے کاروبار پہ نظر بد ہے، آپ کی اولاد پہ نظر بد ہے، یا پھر آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، آپ کا چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے کہ جس سے موکل آتے ہیں، جادو، جنات، نظر بد، حسد کے تمام اثرات کو ختم کر جاتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے
کہ جسے پڑھنے والا رب کریم کے سامنے مانگنے والا ہو، یا قہارو کا ذکر کرنے والا ہو یقین کامل کے ساتھ، یا قہارو اور صرف یا قہارو پڑھے، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھے، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام اثرات کا فوری خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور جب کبھی انسان پہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں نا، پھر بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے نا، کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا نا، آج یا قہارو کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ نے یا قہارو کو سب سے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اب کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ نے یا قہارو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ کو کسی پہ شک ہے کہ اس کی نظر لگی ہے یا کسی نے آپ پہ جادو کیا ہے، تو اس بندے کو ذہن میں رکھ کے یا قہارو کو 11 بار پڑھیے گا۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ بس اس طریقے سے آپ نے یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے 11 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا انشاءاللہ۔ یا قہارو 11 بار پڑھنے سے نا، جادو کرنے والے کی چیخیں نکل جائیں گی، جادو کرنے والے پہ واپس پلٹ جائے گا، جادو کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ یقین کامل کے ساتھ صرف 11 بار یا قہارو کا وظیفہ پڑھ کے دیکھے گا۔ یا قہارو کو 11 بار پڑھنے کے بعد جب تمام رکاوٹیں، بندشوں کا حل ہو گیا نا، اب آپ لوگ اپنے پاس پانی کا گلاس بھی رکھیے گا۔ پانی کے گلاس کے اوپر یا قہارو کو پڑھیے گا تاکہ آپ کے جسم کے اندر وہ پانی جائے اور جو بھی جادو جنات کے اثرات ہیں ان سب کو جلا دے، ختم کر دے۔ یا قہارو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، میرے رب کی صفت ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس کے معنی ہے اے قہر ڈھانے والے، اے قہر ڈھانے والے۔ بہت سارے مسلمانوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ کیا اللہ پاک مسلمانوں پہ بھی یا قہار ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ یہ جو صفت ہے نا میرے رب کی، یہ باغیوں کے لیے ہے جو شرک کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے جو باغی رہتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں اللہ پاک سے، یہ ان کے لیے ہے میرے رب کی صفت یا قہارو، ایک قہر ڈھانے والا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو صرف 11 بار پڑھیں گے نا، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام رکاوٹیں، بندشوں کا حل ہو جائے گا، تمام جادو جنات اصحاب کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، رزق اور دولت کی طرف میرا مقصد آپ کو جادو جنات کے حل کو بتانا بھی ہے، یعنی کہ بندشوں کو توڑنے کے بعد رزق اور دولت میں وسعت کا طریقہ بھی بتانا ہے۔ اب تو آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو چکا، رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ چکی۔ اب دوسرا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے نا، وہ رزق میں برکت کے لیے، وسعت کے لیے، کامیابیوں کے لیے، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنے کے لیے آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو مشکل کشا سورت بھی کہا جاتا ہے، اس سے رزق اور دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے نا رب کریم رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ اللہ والو، یہ سورت بہت خاص ہے اور یہ 3 آیتوں پہ مشتمل ہے۔ اس سورت کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گئی، پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گئی، پھر ایک دفعہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہوگی۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھیے گا، رشتے خود چل کر آئیں گے، معقول اور بہترین رشتے خود چل کے آئیں گے، رشتوں کی بندشیں ختم ہو جائیں گی، رشتوں کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، یقین کریں، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا نا، صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اب 11 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی نا، یا کسی نے آپ کو بلا لیا، تو میرے بھائیوں وظیفوں کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آپ نے صرف 11 بار
سورہ کوثر پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب 11 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے جو تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے نا، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے میرے بھائیوں، وہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم کا۔ اللہ والوں، پہلا وظیفہ آپ کے گھر کے کونے کونے سے نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ کر دے گا۔ دوسرا وظیفہ رزق اور دولت کی کامیابیوں کا وظیفہ تھا۔ اب تیسرا وظیفہ جو ہے نا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی کامیابی چند دن کے لیے نہ ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سالوں سال کامیاب رہے، وہ نسلوں تک امیر و کبیر ہو جائے۔ اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی امیر و کبیر بنانا چاہتے ہیں نا، تو آپ لوگوں نے آج یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ اسم اعظم ہے۔ اس کو پڑھنے والا نا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی کہ پھر وہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ کریم اس بندے کی ہر حاجت کو فوراً پورا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی ارجنٹ بیسس پہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، اگر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی تمام خواہشات کو ایک دن میں پورا کرانا چاہتا ہے، تو آج یا حیو یا قیوم کو پڑھ کے دیکھیں۔ یا حیو یا قیوم کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 100 بار، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے 100 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، لیکن جلد بازی میں نہیں، آرام آرام سے اور بآواز بلند، یعنی کہ اتنی زور سے بھی نہیں کہ اتنی آوازیں پڑھیں کہ آپ لوگ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ جب دل ہی دل میں وظیفہ پڑھتے ہیں نا، بہت تیزی سے پڑھتے ہیں اور تلفظ کا ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ بہتر ہے زبان سے اقرار کریں، تاکہ آپ لوگ کانوں سے خود سنیں گے نا کہ آپ لوگ غلطی کہاں کر رہے ہیں۔ زبان بار بار آپ کی لڑکھڑا جائے گی۔ اللہ والوں، جب اس طریقے سے ہو رہا ہو نا، تو سمجھ جائیں کہ آپ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو چاہتی ہے کہ آپ عمل نہ کریں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے آرام سے، تحمل سے، جلد بازی بالکل بھی نہیں کرنی۔ صبر جتنا زیادہ اچھا رکھیں گے نا، اتنی جلد کامیاب ہوں گے۔ یقین کریں، صبر کے ساتھ، بہت تحمل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں، آرام آرام سے پڑھیں۔ 100 بار پڑھنا ہے، زیادہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ 3 وظیفے آج کے بہت ہی خاص ہیں۔ یا قہارو پہلے نمبر پر، پھر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر، اور آخر میں آپ نے یا حیو یا قیوم کو یہ 3 اعمال پڑھنے ہیں۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں یا 7 بار پڑھ لیں، جتنی بار آپ کا دل کرے اتنی بار آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دورانی گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔